اور حقیقت تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے اپنا منہ دکھاتے ہوئے بھی شرم معلوم کہ اس سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم کس منہ سے جائیں؟ ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارے کام جو سنت کے مطابق ہونے چاہیے تھے اس میں کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں؟ سبق ہر مرتبہ یہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اصل تقاضا اور اس کا اصل مظہر اتباع سنت ہے۔ جو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب حاصل ہوگا، اور جتنا دور ہوگا تو اتنا ہی اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری ہوگی۔ اور اتباع سنت زندگی کے ہر شعبے، صرف ظاہر میں بھی، باطن میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاق میں بھی، ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع یہ ہے اصل چیز۔ ورنہ جہاں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا تعلق ہے، اللہ بچائے کافروں نے بھی زیارت کی تھی، منافقین نے بھی کی تھی، لیکن ان کو وہ زیارت کرنے کے باوجود وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے بے بہرہ رہے، تو باوجود زیارت کے، جسمانی قرب کے باوجود وہ محروم رہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فیول سے، آپ کی برکات سے، آپ کے زیارت کی برکات سے۔ اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے محبت اور عشق کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل کی، وہ ایسے لوگ بن گئے کہ انبیاء کرام کے بعد اس روئے زمین پر ان سے زیادہ مقدس ہستیاں کوئی اور پیدا نہیں، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو اس لیے اصل چیز وہ اتباع سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ زندگی کا بتا دیا اپنے قول سے یا عمل سے، وہ ہے اصل چیز۔ میرے والد واجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہی کا یہ سب فیض ہے جو آپ دارالعلوم کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، انہی کی رات کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، انہی کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا ثمرہ ہے جو آپ دارالعلوم کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، اور دارالعلوم کی شکل میں نہیں بلکہ معرف القرآن کی شکل میں، جواہر الفقہ کی شکل میں، فتاوی کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا فیض کرا ہے۔ انہوں سے میں نے براہ راست سنا، فرماتے تھے کہ میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوتا ہوں تو مجھے لوگ تو چاہتے ہیں کہ جو روضہ اقدس کی جالی ہے اس سے جتنا قریب ہو کر سلام عرض کر سکیں کریں، لیکن مجھے ہمت نہیں پڑتی، روضہ اقدس کے جالیوں کے قریب جانے کی ہمت نہیں پڑتی۔ اس واسطے میں پیچھے کھڑا ہو کر، ایک ستون ہے وہاں پر، میں نے ہمیشہ والد صاحب علیہ کو دیکھا کہ اس ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے تھے، لوگ آگے ہوتے تھے اور وہ پیچھے کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ایک دن مجھے خیال آیا کہ تم کتنے محروم ہو کہ لوگ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب چلے جاتے ہیں، جاریوں تک چلے جاتے ہیں، اور تمہیں ہمت ہی نہیں پڑتی آگے بڑھنے کی۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قرب جو ممکن ہے وہ بھی حاصل نہیں ہو پاتا. یہ خیال رہا تھا دل. تو ایک آواز محسوس ہوئی، ایک آواز محسوس ہوئی کہ جیسے کوئی فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص ہماری سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ ہم سے قریب ہے چاہے ہزاروں میل دور ہو، اور جو شخص ہماری سنتوں پر عمل نہیں کرتا وہ ہم سے دور ہے چاہے ہماری جالیوں سے چپٹا ہوا ہو. بلکہ یہ فرمایا کہ آواز یہ آئی، کہہ دو کہ جو ہماری سنت پر عمل کرتا ہے وہ ہم سے قریب ہے چاہے ہزاروں میل دور بیٹھا ہو، اور جو سنت پر عمل نہیں کرتا وہ ہم سے دور ہے چاہے ہماری جالیوں سے چمٹا ہوا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.